پیارے دوستوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پیش آنے والے ان معجزات کے متعلق بتائیں گے جو در حقیقت نہ صرف رومن اور پرشین امپائر بلکہ ہر اس سلطنت کے خاتمے کا اعلان اور نقطہ آغاز تھے جو کفر و شرک کی بنیاد پر قائم تھی۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان تقریباً سب کچھ ہی روشن ہو گیا، اور اس نور میں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ دوستوں، شام کے محلات کا نظر آنا اس بات کی علامت تھا کہ مکہ سے لے کر شام تک کا سارا علاقہ آپ کی زندگی ہی میں اسلام کے زیر نگی آ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے جیسے کوئی سجدہ کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین کے اس قدر قریب آ گئے کہ مجھ کو گمان ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر نہ گر پڑیں۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب ان قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ دوستوں، ایک نہایت دلچسپ واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت شیطان مردود زور زور سے چیخنے لگا اور مارے ذلت و رسوائی کے اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7-8 سال کا تھا کہ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی جو ستاروں کے علم میں بہت مہارت رکھتا تھا، اس نے اچانک چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے یہود کی جماعت، جلدی آؤ۔ وہ سب جمع ہو گئے، میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا کہ آج شب احمد کا وہ ستارہ جس کی ساعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اسی رات قریش سے یہ دریافت کرتا پھرتا تھا کہ کیا اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، یقیناً آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوگا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہوگی۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھے بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، واللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ پھر اسی شب میں ایوان کسریٰ میں ایک زوردار زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بلا آخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اسی دوران ہی یہ خبر بھی پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بھی بجھ گیا۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ
کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے تصدیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غنسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا، میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اس کا علم رکھتے ہو؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ عبد المسیح کو بیان فرما دیا۔ عبد المسیح نے کہا، غالباً اس کی تحقیق میرا ماموں ستئی کر سکتا ہے جو آج کل شام میں رہتا ہے۔ کسریٰ نے اس کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت نزاع یعنی جان نکلنے کی حالت میں تھا، مگر کچھ ہوش ابھی باقی تھا۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور سارا معاملہ دریافت کیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ اے بھانجے، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا یعنی لاٹھی والے نبی ظاہر ہوں اور وادی سماوا روا ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو پھر شام نہ رہے گا۔ بنی سسا کے 14 مرد اور عورتیں بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی ستئی مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے۔ مگر دوستوں، زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے؟ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی اور باقی 4 سلطنتیں بھی کچھ زیادہ عرصہ باقی نہ رہیں۔